اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ اس میں ہمارا ٹاپک ہوگا مردانہ کمزوری، اس کے اسباب اور اس کا علاج میں آپ کو بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ دوستو آپ ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں کہ بیماریوں کے متعلق کیا اسباب بیان کیے جائیں گے اور ان کا علاج کیا بتاؤں گا۔ جب تک آپ ویڈیو پوری نہیں دیکھیں گے آپ کچھ سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلے تو جو ہمارا انوائرمنٹ ہے، ماحول ہے، یہ نہیں ٹھیک، تھوڑا سا خراب ہو رہا ہے، بلکہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ یہ بھی سبب پہلی چیز ہے۔ دوسرا ہماری خوراکیں، خوراک اس قسم کی ناقص ہو گئی ہے کہ یہ بھی ایک دوسرا سبب ہے۔ مجھے یاد ہے جب ہم بچپن میں چھوٹے ہوتے تھے، ہم بچیاں اور بچے اکٹھے کھیلتے تھے، وہ زمانہ اچھی طرح یاد ہے۔ تصور ہی کوئی نہیں ہوتا تھا، پتہ ہی نہیں ہوتا تھا ان کاموں کا۔ لیکن اب یہ اس قدر حالات خراب ہو گئے، الامان الامان من فتنۃ الزمان، کہ زمانے کو جیسے ہوا لگ گئی ہے۔ اس کی وجہ سے ہماری جو نئی نسل ہے ان پہ بہت زیادہ برا اثر پڑ رہا ہے۔ اتنے زیادہ پیچیدہ مسائل آ رہے ہیں، جب مطلب پہ بیٹھتے ہیں، مریضوں کی باتیں سنتے ہیں، بڑا دلی طور پر دکھ ہوتا ہے۔ یار ان کو سمجھانے والا، گائیڈ لائن دینے والا کوئی نہیں ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے، جب بچے جوان ہوتے ہیں، باپ کا فرض ہوتا ہے کہ اپنے بچوں کو بتائے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اگر شروع میں وہ گائیڈ لائن نہیں دے گا تو اس کا جو نقصان ہوگا اس کا ازالہ کرنا ممکن نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا ہو جب چڑیاں چوکی کھیت، نقصان ہونے کے بعد اس پہ پچھتانا مذائقہ سوچ ہے۔ شروع میں اگر اس چیز کا سبب جان کر اس کا علاج کیا جائے، اس کی احتیاطیں کی جائیں، تو میرا نہیں خیال کہ علاج کی بھی ضرورت پڑے، کیونکہ شروع کی جو باتیں ہوتی ہیں، شروع کے جو کام ہوتے ہیں، بالکل ینگ ایج، اس میں اگر بچے کو بتا دیا جائے کہ آپ نے اپنی سیفٹی کیسے کرنی ہے، تو اس کو حکیموں یا ڈاکٹروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اگر جوان بچے میری ویڈیو دیکھیں تو غور کریں، جو میں باتیں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، شاید ہی کوئی شاذ و نادر باپ ہوگا جو اپنے بچے کو یہ بتائے کہ بیٹا دیکھیں اس طرح کی عادتیں، اس طرح کی حرکتیں اچھی نہیں ہیں۔ دوسرا ہے ہماری خوراک میں بچوں کو کوشش کریں کہ فروٹس اور سبزیاں زیادہ کھلائیں، ان کو چائے، مرغن، سموسے، تلی ہوئی چیزیں کم استعمال کروائیں۔ شروع سے ہم ایک ایسا ماحول کریٹ کر لیتے ہیں تو بچے پھر ویسا ہی ماحول پھر پسند کرتے ہیں۔ ہم لاکھ کوشش کریں کہ بچوں یہ کام ٹھیک نہیں ہے، تو وہ کہیں گے نہیں ہمیں یہی پسند ہے، ہم یہی کریں گے۔ تو شروع سے لے کر آپ بچوں کی تربیت بہتر طریقے سے کریں گے تو امید کرتا ہوں کہ بچے جب اپنی میرڈ لائف میں جائیں گے، جب جوان بالکل ہو جائیں گے، 30، 35، 40 سال کی ایج کو پہنچیں گے، تو وہ سب سے پہلے ان کے دل سے یہ دعا نکلے گی
کہ اللہ کی ذات صحت دے، تندرستی دے والدین کو، کہ انہوں نے ہمیں شروع سے اچھی باتیں بتا دی. اگر وہ فوت ہو جائیں تو بعد میں بھی ان کے لیے مغفرت کی دعائیں بندہ مانگتا ہے. تو نسخہ میں آپ کو بتاتا ہوں، بہترین چیزیں بتاؤں گا جس کے استعمال سے آپ خود بھی اس کا علاج کر سکتے ہیں. نہ آپ کو سمجھ آئے تو آپ ہم سے رابطہ کر کے ہم سے بھی معلومات لے سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں کمنٹس کے ذریعے، بذریعہ فون. لنک میں بھی ہم نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ وہاں سے بھی جا کے معلومات حاصل کر سکتے ہیں. کوئی بھی کسی قسم کی معلومات چاہیے ہو کسی بھی مسئلے کے بارے میں ہم حاضر ہیں. تو انشاءاللہ آپ کو جو بھی ویڈیو دیں گے، جو بھی بات بتائیں گے، اس میں کسی قسم کا کوئی فیک کا عنصر نہیں شامل ہوگا. تو کوشش کریں گے کہ آپ کی امیدوں پہ پورا اتریں. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ مسئلہ کس نوعیت کا ہے، اس کے مطابق علاج کیا جائے. اگر تو آپ کا مزاج گرم ہے اس کے مطابق علاج کریں، آپ کا مزاج سرد ہے اس کے مطابق علاج کریں. اگر آپ کے مزاج کی سمجھ نہیں آئے گی تو دوائی فائدہ نہیں دے گی. مزاج کو سمجھنے سے پہلے چند باتیں جاننا ضروری ہیں. وہ کیا ہے کہ گرم چیزیں کھانے سے آپ کو کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا، کوئی گرمی تو نہیں کرتی، آپ کے مزاج میں کوئی تبدیلی تو نہیں آتی، تو آپ استعمال کریں. اگر ٹھنڈی چیزیں استعمال کرنے سے آپ کے مزاج میں تبدیلی تو نہیں آتی، بلغمی مزاج تو نہیں بن جاتا، ریشہ بلغم تو نہیں ہو جاتا، اس کے حساب سے آپ اپنا مزاج چیک کر سکتے ہیں. کیونکہ مزاج کے جاننے کے بغیر آپ اپنا مردانہ کمزوری کا علاج نہیں کر سکتے. یہ اتھینٹک بات بتاتا ہوں میں آپ کو. مزاج جان جائیں گے علاج کر لیں گے. ہمارے پاس مریض آتے ہیں، دیکھیں ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بندہ گرم مزاج کا ہے یا سرد کا ہے، تو علاج کریں گے. اگر گرم کا ہے تو اس کو گرم دے دیں تو اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. اگر ٹھنڈا ہے تو اس کو ٹھنڈی دے دیں کہ ہم سمجھے جی گرم مزاج کا ہے جی، اس کو ٹھنڈی دوائی دو، تو پھر بھی اس کا بیڑا غرق ہو جائے گا. تو ایک مجرب اور آزمودہ نسخہ بتاتا ہوں میں آپ کو. سب سے پہلا نسخہ شیر برگد، دودھ بڑھ کا مطلب جو بھوڑ ہوتا ہے اس کا دودھ، وہ آپ روزانہ کی بنیاد پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں اور نکال کے ڈبی بھی محفوظ کر سکتے ہیں. کرنا کیا آپ نے کہ پہلے دن آپ نے ایک پتاسا لینا ہے، اس پہ 1 قطرہ دودھ کا ڈالنا ہے، دوسرے دن 2 قطرے، تیسرے دن 3 قطرے، چوتھے دن 4 قطرے، 5ویں دن 5 قطرے. اس طرح بڑھاتے جانا ہے، 40 قطروں تک پہنچنا ہے. 40 پھر واپس 1 تک آنا ہے. تو جب یہ علاج کریں گے، اس کا سب سے پہلا اور بہترین فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اتنی زیادہ قوت اپنے آپ میں محسوس کریں گے جیسے ماں کے دودھ کی طاقت کے برابر اس سے بندے کو فائدہ ملتا ہے. دوسرا علاج اس کا، آپ سنگھاڑے، تال مکھانا، کوزہ مصری، موسلی، سفید انڈیا، سالب پنجہ، تہم کونچ، ان کو لے لیں ہم وزن، ان کو صفوف کر لیں اور اس میں ہم وزن سہ چند شہد ملا لیں اور اس کو معجون بنا لیں اور اس میں چاندی کے ورق ڈال لیں. یہ معجون آپ نے صبح دوپہر شام کھانے کے بعد آدھی چمچ لینی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی اور مسائل ہیں تو اس کے بارے میں ہمیں کمنٹس کریں. مزید اس طرح کی ویڈیو بنائیں گے، جیسے آپ کی ڈیمانڈ ہوگی انشاءاللہ میں ویڈیو بناتا رہوں گا.